اکثر ہم دیکھتے ہیں اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی، ایون آپ کسی آفس کے باہر جائیں وہاں پہ بھی لگے ہوتے ہیں کہ 5,000 فی گھنٹہ جو ہے وہ آپ کمائیں، گھر بیٹھے آپ اتنے پیسے کمائیں. اس میں کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ اب میں کیا بتاؤں، میں نے یہی تو بتانا ہاں ہے. جی دیکھیں کوئی بچ جائے گا. خیر ابھی کسی کی سٹوری آؤٹ ہو چکی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. 10 سال پہلے بھی فراڈ چل رہے تھے، یہ 20-25 سال پہلے بھی چل رہے تھے، اب بھی چل رہے ہیں. میرے ایک شاگرد ہیں، کلاس فیلو بھی تھے، انہوں نے کسی وقت نا مجھ سے ٹریننگ کی اور ٹریننگ کر کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے سکھایا. اوکے. یہ کچھ دوسرے کام کرتے رہے. آج تک انہوں نے ایک کام کیا، ایک ماڈرن سا آفس بنایا کسی کے ساتھ مل کے. تو ریسیپشن پہ ایک خاتون بٹھائی، وہاں پہ لیپ ٹاپ لیا ماڈرن سا، اخبار میں دے اشتہار، اتنے پیسے کمائے. انہوں نے اچانک مجھ سے رابطہ کیا، کہتے ہیں آپ نے کوئی آن لائن کام کروانے ہوتے ہیں، اگر مفت میں کروا دیں ہم آپ کے. میں نے کہا کیا کام مثلا؟ کہتے ہیں کچھ بھی کام. میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں ہم نے ایک نا بنایا ایسا سسٹم جس میں لوگ سائن اپ کرتے ہیں پیسے دے کے، ہوتا نا اتنے پیسے دے کے اپنا اکاؤنٹ کھولیں، تو پیسے دے کے اپنا بک کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو ہم آن لائن کام دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. تو ہمیں تو خود نہیں پتا آن لائن کام کون سا ہوتا ہے، تو ہم نے دینا کیا ہوتا ہے. ہم بس آپ کا کام کروا دیں گے مفت میں. ٹھیک ہے. میں نے کہا مفت میں کروائیں گے تو ان کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ کہتے ہیں پیسے ہم ایسے نہیں دیتے. پہلی بات تو پالیسی میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں ہم نے کہ وہ پیسے ہم سے جب مانگنے لگیں اور پیسے ان کے اکاؤنٹ میں نہ نظر آتے ہوں تو وہ دوشی اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے. کہتے ہیں ہم نے نا ایک مثال چھوٹی سی، کہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہم 5,000 پہ چارج کرتے ہیں پر اکاؤنٹ، اور اس میں تقریباً ایک اشتہار جب دیتے ہیں ہم اخبار میں چھوٹا سا 300 روپے والا، 3 لائن والا، آج کل پتہ نہیں شاید 1,000-1,200 کا ہوگا. ٹھیک ہے. 4,000 وہاں سے بھی بچ گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی وہاں پہ نا اس ایڈ سے ہمیں نا 70-80 لوگ آتے ہیں پاس ہمارے. اوکے. ان میں سے تقریباً 50% لوگ جوائن کر لیتے ہیں. 30-35 بندوں نے کر لیا. اچھا. اگر 30 لوگ کرتے ہیں 1.5 لاکھ جمع ہو گیا. تو ایک ماہ کے 4 بار یہ راؤنڈ لگا کے 6 لاکھ جمع کرتے ہیں. تو اس 6 لاکھ کے اندر سے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو بلا وجہ. انہی لوگوں کو جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنے نا ایسے ووٹس بنانا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جینوئن کمپنی ہے، پیسے دیتی ہے. تو سب سے پہلے ایسے ووٹس بناتے ہیں ایسے لوگ نا، باقی پیسہ ماہانہ 3-4 لاکھ آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو پیسے نہیں کما پاتے، ان کے پاس بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس کو تو پیسے مل گئے تھے، میری ہی کمی ہوگی. لہٰذا ایسا کوئی ہنر نہیں ہوتا، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. سارے اسکیمز ہیں، اتنے اسکیمز ہیں، یہ لائنیں لگی پڑی ہیں. آپ اندازہ کیجیے گا ان میں سے ایک اسکیم یہاں پہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ہوا تھا، جو بندہ 5 سال سے غائب ہے، 7 ارب روپے کا فراڈ تھا یہ. اب یہ دیکھیے کہ کیا ایسے فراڈ کروانا ہے. پتہ پاکستانی فراڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں. اور ہم 2 جوتے نہیں مارتے. یس. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے بہت کہیں پیسے لگائیں، بس ہمیں پیسے آتے رہیں. اصل طریقہ یہ ہے، چند دن پہلے نا میں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا، تو مجھے چند دن پہلے یہ پہلی بار احساس ہوا. اس سے پہلے بچپن میں ہمیں پڑھاتے تھے لیکن کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس سائڈ پہ کہ علم کتنی بڑی دولت ہوتی ہے. مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ نا پیسہ جمع کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے. یہ کافی گلہ ہے میری وائف کو. میں واقعی نہیں کرتا ایسے، میں جمع نہیں کرتا، بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، خود میں انجوائے کرتا ہوں، بس خرچ کر دیا. اللہ کے کرم سے جو مجھ سے بچ گیا، مجھے کوئی اپنی رہائش باقی چیز مل گئی. ان کا گلہ یہ تھا کہ آپ بچوں کی فیوچر کے لیے ان کے پیسے جمع کریں. دوسرا بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے اس کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. میں نے تب ان سے کہا کہ بات سنیے، جب میں بوڑھا بھی ہو جاؤں گا نا، تو اگر میرے رب نے چاہا نا تو میری جی علم والی چند باتیں بھی مجھے صرف اتنی روٹی بھی دے سکیں جو میں اور آپ کھا لی کریں، تو یہ کافی ہے. جہاں تک بات ہے بچوں کی، تو اگر بچوں کو میں نہیں پالنا ایسے تو پھر یہ بڑے ہو کے خود کیسے کریں گے؟ میرے جانے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ دیٹ مینس کہ ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کو بھی علم دیں، خود بھی علم دیں. علم واقعی وہ دولت ہے جو واقعی آپ سے لوز نہیں ہوگی. چلیں کسی کو تھوڑا سا مشورہ دینے سے کچھ بھی، لیکن میرا کھانا پینا چل جائے گا تو یہ وہ دولت ہے جس کو چاہیے تھا حاصل کرنا. میرا یہ مشورہ ہے، آپ علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں. ہنر کے بعد آتا ہے ایکسپیرینس. ایکسپیرینس صرف غلطیوں سے آتا ہے. واہ. یہ انسان کی کامیابی سے نہیں آتا.